أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ قرض سے آزادی کے حوالے سے آج جو ہے ہم قرض ختم کرنے کے دو طریقے آپ کو آج کے اس درس میں بتائیں گے کہ وہ دو راستے کون سے ہیں، طریقے کون سے ہیں۔ تو محترم ناظرین، زندگی میں اکثر ہمیں مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور قرض ایک ایسا بوجھ ہے جو دل و دماغ پر بھاری پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اصول اور رہنمائی دی ہے جن سے نہ صرف قرض کم ہوتا ہے بلکہ رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ تو محترم ناظرین، پہلا طریقہ اللہ پر توکل اور عاجزی کے ساتھ کوشش کرنا۔ سب سے پہلا اور سب سے مضبوط طریقہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے پوری نیت کے ساتھ محنت کریں، غیر ضروری اخراجات کم کریں اور اپنے وسائل کے مطابق منصوبہ بندی کریں۔ دعا کے ساتھ ہر قدم بڑھائیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر قرضہ بوجھ ہو جائے تو اپنے خونی رشتے جو ہیں ان کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، قطع تعلق نہ کرو، رشتے داروں سے جڑ جاؤ، رشتے داروں سے دور نہ ہو، ان سے ناراض نہ ہو بلکہ ان کو اپنے قریب کر لو، ان سے جڑ جاؤ۔ اور رشتے داروں سے صلح رحمی کرنا، اچھے اخلاق کے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ قرض سے نجات اور رزق میں برکت کا مجرب عمل سمجھے، وظیفہ سمجھے یا طریقہ سمجھ لیں۔ ہاں، خونی رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھیں، لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا۔ کہ ہو جاتی ہے انبن اونچ نیچ آ جاتی ہے تو پھر صلح کی شکل اختیار کر لے، محبت، بھائی چارہ، اخوت چارہ ان کے ساتھ ان کے اپنے رشتے کو نبھائیں، حسن کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ تو احبابی دی بکر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا زیادہ یا اپنی بساط کے مطابق صدقہ دیتے رہیں۔ صدقہ جو ہے نا، یہ مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں کو آپ سے نجات دلاتا ہے، ان سے بری کرواتا رہتا ہے، بچاتا رہتا ہے۔ یہ قسم کا بن ہے، مشکلات آئے بھی صحیح، صدقہ خیرات اس کو ٹال دیتی ہیں، انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک صدقہ دینے سے بھی قرض اتر جاتا ہے۔ یہ قرض جو ہے نا، یہ قرض اتنا جلدی اترتا ہے ان کاموں سے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی کیا مثال پیش کروں۔ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں، ڈٹے رہیں، انشاءاللہ العزیز انتہائی کم دنوں میں آپ قرضے کے بوجھ تلے جو دبے ہوئے ان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آپ آزادی محسوس کریں گے کہ آپ واقعی قرضے سے نجات کر لی ہے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ فل رکھیں۔ 100% تو میں کہتا ہوں 100 سے اوپر جتنے بھی نمبر ہیں، بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ارد گرد پانی ہے، تب بھی آپ کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے اس پانی سے خلاصی نجات عطا کر دے گی۔ وہ مالک بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرض دار ہوں، تو مجھ پر قرض بہت چڑھ گیا ہے، تو کوئی حل، کوئی وظیفہ، کوئی عمل کچھ
بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص سے مقروض سے پوچھا کیا تمہارے بھائی ہیں، زندہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہاری بہنیں ہیں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے اندر دسترخوان بچھاؤ، اپنی بہن کی اولاد کو اور اپنی بہن کو دعوت دو، اس دسترخوان پر اچھے سے اچھا جو چیز آپ کھلا سکتے ہیں کھلاؤ، دسترخوان کو وسعت کرو، اور جب تمہاری ہمشیرہ تمہاری بہن جب گھر سے رخصت ہو، جب جانے لگے تو اس کو اپنی بساط کے مطابق کچھ دے دو، اپنی بہن کو کچھ دے دو۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ شخص آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب یہ تو عمل کرے گا، جب تو یہ کام کرے گا تو 1 مہینہ 2 مہینے یا اس سے جلد انشاءاللہ اللہ تجھے قرضوں سے نجات اور خلاصی عطا کر دے گا۔ جب اس شخص نے یہ کام کیا گھر آ کر، تو پھر کچھ عرصے کے بعد تجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کچہری میں حاضر ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا میرے غلاموں میرے صحابہ اس آنے والے شخص کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ تو آپ نے کہا حال بتاؤ؟ کہا یا رسول اللہ الحمدللہ قرضوں سے نجات اور خلاصی مل گئی ہے۔ تو پتہ چلا رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھنا، خونی رشتہ داروں سے، اور دعوت عام اپنی بساط کے مطابق دیتے رہنا رشتہ داروں کو، عزیز احباب کو، گھر میں دسترخوان وسعت رہے، چلتا رہے، مہینے میں ہفتے میں ایک آدھا کوئی نہیں کوئی رشتہ دار آ رہا تو کسی کو دعوت دے دیں۔ یہ 2 طریقے ہیں، صدقہ اور خیرات، اور رشتہ داروں کو دعوت دینا اور خونی رشتوں سے بنائے رکھنا، جوڑے رہنا، صدقہ اور خیرات کرتے رہنا۔ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو خلاصی عطا کرے گا، قرض سے نجات عطا کر دے گا۔ اور ہاں اگر آپ صبح سے شام تک کسی بھی وقت ایک تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس تسبیح کی کیا بات ہے، کیا ہی کمال ہے۔ یہ تسبیح میں کہتا ہوں جیسے آگ لکڑی کو جلا کر، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی قرض سے انسان کو ایسے خلاصی عطا کر دیتی ہے، قرض کو کھا لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، قرض کو مٹا دیتی ہے۔ یہ تسبیح بہت بڑی مجرد ہے، تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل سے آپ بہت کچھ حاصل کریں گے، بہت کچھ حاصل کریں گے۔ ایک تو قرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے، قرض سے آپ کو خلاصی مل جائے گی، دوسری آپ کے رزق میں وسعت اتنی ہوگی، اتنی وسعت ہوگی کہ الحمدللہ آپ تقسیم کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے آپ کے رزق میں برکت دی برکت، فراوانی ہی فراوانی عطا کرتا رہے گا۔ آپ سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ یہ عمل تو کریں، یہ کام تو کریں، یہ کوشش جاری و ساری تو کریں۔ اب کچھ پریشان بھی ہوں گے میری بہنیں جو ہیں یہ سوچ رہی ہوں گی، میرے بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کمال ہو گیا، ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم دعوت عام کر دیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، بالفرض آپ کے پاس 20 روپیہ ہے، 10 آپ کی ذات پہ خرچ کریں، اس 10 میں سے اپنے یا کسی دوست کی محفل میں یا بچوں کو بلا کر یہ 10 روپے کی کوئی چیز لے کر، ٹافی لے لیں، بسکٹ لے لیں، کوئی چیز لے کر یہ 10 روپے بچوں میں تقسیم کر دیں، یا ان 10 روپے کھلے کروا کے ایک ایک کا سکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیں۔ یہ کام کریں، جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں رشتہ داروں سے بنا کر رکھیں، کوئی جناح نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو صلح کی راہ اختیار کریں، اپنی بہنوں کو رشتہ داروں کو
کزنوں کو گھر دعوت دیں، ٹھیک ہے، ان کو دعوت دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، ہلکی کرتے رہیں۔ نہیں آپ زیادہ کر سکتے، کم از کم سے کم 10 روپے جمعرات والے دن آپ صدقہ کر دیا کریں، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد آپ صبح سے شام تک جب آپ کے پاس وقت ہو تو اس وقت آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو قرض سے نجات اور خلاصی ہو جائے گی۔ تو دعا کریں میرے لیے بھی، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اس وقت بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کافی حد تک بخار ہے، تو میں نے کہا چلو آج بھی اپنے دوستوں کو اس قرضے سے خلاصی کا جو دو طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز پھر مجھے آپ کو دعائیں دیں گے۔ قرض کا بوجھ صرف محنت اور دعا سے نہیں ہٹتا، بلکہ رشتہ داریوں میں محبت اور قربت بھی اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ اپنی بہن، بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط کریں، دل سے دعوت دیں، محبت بانٹیں اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں۔ ان دو طریقوں سے آپ کی زندگی میں نہ صرف قرض آسانی سے ختم ہوگا بلکہ رزق میں بھی برکت آئے گی اور ہر مشکل حل ہو جائے گی۔